اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوسا بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیائی زندگی کی ایک آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اگلوں میں اور پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آگے نہ تو لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اس طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نہ تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر اپنی کتاب زندگی کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 45 نمبر کی آیت تلاوت کی اور اس کے 6 رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 6 رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 45 سے 49 نمبر کی یہ 5 آیتیں ہیں۔ سورہ کہف میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ سورہ کہف جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو آپ نے جب دعوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے تو ہنسی مذاق میں اس کو ٹالنے کی کوشش کی گئی،
پھر جب ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا، یعنی تقریباً پانچ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 5 سال گزر چکے تھے۔ اب جو ہے ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اس دعوت سے جو مکے کے جو نوجوان تھے یہ متاثر ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ مکے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں سے کسی نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ہو۔ مکے میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، ہر گھر میں آپ کی دعوت پھیل چکی تھی۔ تو مکے کے جو مشرک تھے یہ پریشان تھے، تو انہوں نے ظلم و ستم کا دور شروع کر دیا۔ تو جو نوجوان اسلام قبول کر رہے تھے اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، جینا مشکل کر دیا تھا۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ یہ سورت نازل کرتا ہے، اور اس وقت جو مکے کے مشرک تھے یہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس جاتے اور ان سے کچھ سیکھ کر آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کرتے۔ تو اس صورت میں 3 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ تینوں واقعات جو ہے یہ ان کا عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ یہودی اور عیسائیوں کے واقعات ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو مشرک ان سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے پورے جواب، اطمینان بخش جواب دیے، جس سے سب سے پہلا جو واقعہ تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے تھے، پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ہم پچھلے حاصل مطالعہ میں بڑی تفصیل سے سامنے رکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے 4 رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ اور نصیحت کرتا ہے، وہ واقعہ مکے کے نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس وقت جو ہے جو مکے میں ظلم و ستم ہو رہا تھا تو ان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہر دور میں جو ہے جن لوگوں نے بھی حق کو قبول کیا تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ان کی قوم کرتی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے مثال دیتا ہے ایک، کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں کسی کو مال و دولت دیتا ہے تو آزمائش کے لیے دیتا ہے، تو اس میں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک باغ کی مثال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو جو غرور گھمنڈ تھا اس کا جو باغ تو ہے، یعنی اس کے جو باغ کو کس طرح سے ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اب اس کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ایک مثال دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ یہ جو مثال ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی سے، اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ، یعنی دنیا کی جو حقیقت ہے ان کو اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین کی جو پیداوار ہے یہ گھنی ہو جاتی ہے، یعنی بنجر پڑی ہوئی زمین پہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے، اس میں پودے جو ہے تو اگتے ہیں اور نباتات جو ہے اگتے ہیں، تو اس میں جان آ جاتی ہے، گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوسا بن کر رہ گئی جیسے ہوا اڑا لے پھرتی ہیں۔ پھر جب وہ نباتات جو ہے کچھ دنوں کے بعد سوکھا پڑ جاتے ہیں، سوکھے ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہوا جو ہے اڑا لے پھرتی ہے، یعنی وہ جو ہری بھری زمین تھی پھر جب ان پر دھوپ گرتی ہے، جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو وہ جو ہے گھاس پھوس رہ جاتی ہے
اور اس کو جو ہے یعنی یہ صرف جو ہے کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے تو اس کو ہوا جو ہے اڑا لے پھرتی ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہا ہے جس طرح سے بارش برستی ہے، بنجر پڑی ہوئی زمین میں جان آ جاتی ہے، پھر وہی جو ہے تو کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے اور اس کو ہوا جو ہے تو اڑائے لے پھرتی ہے. تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مٹی سے پیدا کیا. ماں کے پیٹ سے جب انسان جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو موت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ جو سرکل ہے اسی طرح سے چل رہا ہے. یعنی جس طرح سے بارش ہوتی ہے، نباتات اگتے ہیں، پھر اس کو کوڑا بن کر اڑ جاتی ہے. تو اسی طرح انسان بھی دنیا میں آتے ہیں، پھلے پھولتے ہیں، پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اللہ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مثال دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیائی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں. دنیا میں جو مال ہے، یہ اولاد ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آرائش یعنی ایک آزمائش کے طور پر دیا ہے. یعنی مال بھی کسی کو ہے تو یہ بھی آزمائش، اور کسی کو مال نہیں بھی دیا، اولاد دیے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. مال اور اولاد جو ہے آزمائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں. اصل میں جو ہے تو تم جو نیکی کماتے ہو، نیک کام جو کرتے ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو نیک کام کرتے ہو، یہی اللہ کے نزدیک جو ہے نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے. اسی سے جو ہے اچھی امید وابستہ کی جاتی ہے. یعنی دنیا میں جو مال اولاد یہ جو بھی ہے یہ ایک آزمائش ہے. حقیقت میں جو ہے تو باقی رہنے والی جو نیکی ہے، جو تم خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہو، جو نیکی بھی تم اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہو، وہی حقیقت میں باقی رہنے والی ہے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو فکر ہونی چاہیے وہ بتا رہا ہے کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. یعنی قیامت کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب جو ہے یہاں پر جو ہے قیامت جس طرح سے قائم ہوگی ایک لائیو منظر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سمجھو آدمی جو ہے انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، دنیا میں تشریف آتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، اس کو موت طاری ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ سرکل کس طرح سے چل رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال اولاد آزمائش ہے، اور اب جو ہے ایک قیامت کا لائیو منظر پیش کیا جا رہا ہے. فکر کس کی ہونا چاہیے؟ جس روز یہ پہاڑ جو ہے تو چلائے جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ زمین میں جو گاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم اس کو لے کر زمین جو ہے تو ڈھل نہ جائے، تو یہ اس دن قیامت کے دن جو ہے یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے. زمین ایک دم چٹیلی میدان بن جائے گی. یہ پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو پھرے گے، بکھرے ہوئے ریت کی جیسا دکھیں گے، اور زمین پوری چٹیلی میدان ہو جائے گی. کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، کوئی یہ نہیں رہے گا. سب جو ہے تو زمین پلین ہو جائے گی، چٹیلی میدان ہو جائے گی، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوڑیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب کو جمع کرے گا. اگلے پچھلوں میں سے کوئی انسان نہیں چھٹے گا. سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، گھیر لائے گا. انہیں لائیو منظر چل رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے یہ منظر پیش کرتا ہے. یعنی جو پہاڑ دھن کے اون کی طرح رہیں گے، زمین جو ہے تو چٹیلی میدان ہوگی، اور تمام انسان جو ہے دنیا کے یہ میدان حشر میں جمع ہے.
اب جو ہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یہ منظر لائیو تصور کرو، ذہن میں لاؤ کس طرح سے منظر ہوگا. چٹیلی میدان ہے اور تمام انسان جمع ہے، ایک بھی انسان نہیں چھوٹا، تمام کے تمام انسان جمع ہے، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور سب در سر پیش کیے جائیں گے. پورے انسان جماعتوں کی جماعتوں میں سب در سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اس طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے سامنے جس طرح سے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آ گئے نا آج تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا. یعنی اس وقت اس دن جو ہے جو مشرک جو کافر جو انکار کرنے والے ہیں ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ تم نے تو یہ سمجھا تھا نا کہ جو وعدے کا وقت کبھی آئے گا نہیں. قیامت کا جو انکار کرتے ہیں ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ تم یہ سمجھتے تھے نا کہ بس دنیا ہی زندگی ہے، لو آج تم ہمارے سامنے موجود ہو. یعنی یہ جو ہم نے جو وعدہ کیا تھا یہ آج پورا ہوا. یہ وعدے کا وقت جو ہے تو مقرر، یعنی اس دن تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کی 49 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. یعنی انسانوں کا جو ہے نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. ہر انسان کا نام اعمال، ہر انسان کے ساتھ جو ہے 2 فرشتے موجود ہیں، اس کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اس کے نام اعمال لکھ رہے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹا بھی گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی لکھ رہے ہیں. تو اس کے سامنے جو نام اعمال پیش کیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر درج اپنی کتاب زندگی کو دیکھ کر ڈر رہے ہوگے. یعنی مجرم لوگ جو ہے اس دن دیکھیں گے، اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو اس دن ڈر رہے ہوگے، ہائے افسوس کر رہے ہوں گے یہ کس طرح کا نام اعمال ہے. کہیں گے کاش میں یہ نام اعمال مجھے پیش دیا نہ گیا ہوتا. مجرموں کو پیٹھ کے پیچھے ان کے نام اعمال دیے جائیں گے. یہ جو آیت ہے یہ نام اعمال کا پیش کرنا، ایک ایک انسان کے ہاتھ میں دیے جانا، اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج بڑا آسان ہو گیا ہے. کس طرح سے اس جو نام اعمال ہے کس طرح سے پیش کیا جائے گا، یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے آج سمجھنا. کیونکہ یہ جو آج یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائلوں کا زمانہ ہے، یہ میموری، یہ جو پین ڈرائیو ہے اس میں کس طرح سے تم فائل سیو کرتے ہو. یعنی ایک ایک چیز، یعنی ہم جب کمپیوٹر کا بٹن دباتے ہیں ہم کو جو اس میں ڈیٹ ڈالتے ہیں، تاریخ ڈالتے ہیں، اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو پورا پکچر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پورا جو ہے لکھا چھٹا سب سامنے آ جاتا ہے. یعنی ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے آج سمجھنا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے. تو جب دیکھیں گے مجرم کہ اس نے جو ہے تو چھوٹی سی چھوٹی بھی جو نیکی کی ہے یا کوئی گناہ کیا ہے، جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ ظلم نہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے بس وہ بٹن دبائے گا تو یہ سب نام اعمال، انسان کے سب نام اعمال سب سامنے کھل جائے گے. انہوں نے جو بھی دنیا میں اچھے برے کام کیے ہیں وہ سب سامنے نظر آئیں گے. تو یہ اس وقت مشکل تھا، لیکن آج ان آیاتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ آج جو زمانہ ہے AI کا زمانہ ہے. یعنی خالی کلک کرتے ہی کس طرح سے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح کل قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور
ان کے ہر انسان کے سامنے اس کا جب نام اعمال دیا جائے گا تو مجرم اپنا منہ چھپائے ہوئے پھرے گا اور وہ کہے گا ہائے یہ کیسا نام اعمال ہے، اس میں کوئی جو ہے تو ایسی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے جو میں نے چھپ کر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے سب کچھ سامنے لا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، اللہ کہ کوئی شخص اگر کہیں پہ بھی پہاڑوں میں کہیں چھپ کر بھی کہیں گناہ کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائے گا۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے چھٹے رکوع میں جو ہے ایک قیامت کا جو ہے تو لائیو منظر پیش کرتا ہے، جیسا آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہو۔ ہم جب اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب اس کے ترجمے پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم کو نظر آتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، سارے انسان جمع ہے، سارے دنیا کے انسان، پہلے انسان سے آخری انسان سب جمع ہے، سب اپنی فکر میں ہے۔ مجرم لوگ کے منہ کالے ہیں، پریشان حال ہیں، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی یعنی ایسی بری حالات میں ہے، یعنی لائیو منظر چل رہا ہے، اور وہ کمبخت اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا کہ ہائے یہ کمبختی، یہ میں نے کس طرح سے اعمال کیے۔ وہ خواہش کر رہا ہوگا کہ میں جو ہے تو پھر دنیا میں جاؤں اور جو ہے پھر نیک اعمال کروں، لیکن اس دن کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے یہ ایک لائیو منظر جو ہے قیامت کا یہاں یہ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے جو ظلم و ستم ہو رہا تھا نوجوانوں پر، جو نئے نئے نوجوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، ان کو جو ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو ان کے سامنے جو ہے یہ مثالیں پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ایک آزمائش ہے، اس وقت کے نوجوانوں کے لیے بھی اور آج کے دور کے لوگوں کے نوجوانوں کے لیے بھی اور آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ آج دنیا میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے، بھلے ہی ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، مال و دولت دی ہے، لیکن ظلم زیادہ دن چل نہیں سکتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو کب تک دیتا ہے، اس کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خاص کر آج جو ہے فلسطین میں وہ غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنے دن، وہاں کے مسلمانوں کو کتنے دن آزمائے گا۔ ایک دن ہے جو اللہ کی مدد آئے گی، اور قیامت میں تو ان کا برا حال ہی ہوگا، وہ ظالموں کا، وہاں تو اللہ تعالیٰ ہی پکڑے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ دنیا نے دیکھا ہے، اس سے پہلے ایک 4 سال 5 سال پیچھے جائیے، وہ افغانستان میں 40 سال جس طرح سے ظلم و ستم کا دور تھا، فساد برپا تھا، کس طرح سے وہاں پر جو ہے سب سے پہلے برطانیہ نے، پھر اس کے بعد رشیا نے، پھر اس کے بعد امریکہ نے جو ظلم ڈھایا، پھر وہاں کے لوگ جو ہے حق پر ڈٹے رہے اور ان کا مقابلہ کیا، اللہ کی مدد آئی، اور آج جو ہے وہ ملک جو ہے پورا امن پسند ہو گیا۔ آج وہاں کے جو ہے وہاں کے جو منتری ہیں وہ خود ہمارے ملک میں آئے ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے وہاں کس طرح سے امن قائم ہو گیا ہے اس کی باتیں جو ہے بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پیریڈ لیتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں امن و سکون کس طرح سے قائم ہوگا، کب ہوگا، کس کو کتنا آزمانا ہے اور کس کو کیسا آزمانا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک آزمائش ہے، یہاں مال و دولت دی اللہ تعالیٰ تو وہ بھی آزمائش ہے، اور کسی کو اولاد زیادہ دی تو وہ بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ سے دو اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں سے ہم کو غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے۔
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔